اب چل اگر یہ ہو جائے تو اب وہ کیا اب ٹینشن ہی نہیں؟ اب یہ مطلب ہم ساحل محترم کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کپڑوں کو کوئی قطر لیتے ہیں یا کپڑے گول ہو جاتے ہیں یا تو اس کا کیا؟ اس کا پھر یہ کہ استخارہ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے استخارے میں کیا واقعی یہ جنات کی شرارت ہے یا نہیں. اگر جنات کی شرارت ہوتی ہے تو ان کے حفاظت کے اچھا مثال کے طور پر ایگزامینیشن کے طور پر ایک یہ انہوں نے ساحل نے سوال کیا، اب کیسے پتا چلے کہ ان کا جنات نام اور والدہ کے نام سے پھر استخارہ کیا جائے گا. کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمارا کام نہیں لگتا، جہاں بھی جاتے ہیں نا تو وہ ادھر الٹا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، جو بھی کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں اولاد بھی نہیں ہو رہی، 3-4 سال ہو گئے ہماری شادی کو، تو ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ جنات کا اثر ہے یا نہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میرے ان کے ذریعے میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرو، ہر ایک کو ایک سمت لے کر جانے کا جو ہمارا مزاج ہے نا، اس کو صرف میں آپ کو سمجھانے کی عرض کروں گا کہ اس کو ایک سمت لے کر مت جائیے. 10 سال 15 سال 20 سال ہو جاتے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی. تو اولاد نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جادو ہو یا کوئی جنات ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، نہیں ہوتی. اچھا میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ تو قادر مطلق ہے. تو البتہ روحانی علاج کروانے میں، اس کا میڈیکلی یا روحانی ٹریٹمنٹ کروانے میں، اس طرح کے معلومات حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز کو اپنے ذہن پر سوار کر لینا یا پھر کسی چیز کا الزام اپنی عورت پر ڈال دینا، کسی رشتہ داروں پر ڈال دینا، کسی عزیز پر ڈال دینا، یہ درست نہیں ہے. رزق کا معاملہ ہے، دیکھیں واضح طور پر ہے، جو قرآن کے متعلق معلومات رکھتا ہے، حدیث کے بارے میں، شریعت کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دستے قدرت میں ہے رزق کا بڑھنا، رزق کا گھٹنا. انسان اپنی عادات اور اطوار پر بھی غور کرے، حق تلفیوں پر غور کرے، اپنے ظلم و ستم پر غور کرے، اپنی زیادتیوں پر غور کرے. اچھا کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی بزنس ایکٹیویٹیز پر غور کرے، اپنی بزنس مصلحت پر غور کرے، اپنی بزنس کی حکمت عملیوں پر غور کرے. آپ کا بزنس کرنے کا طریقہ ہی اگر درست نہیں ہوگا، آپ کی مطلب کہ ڈیسیجن پاور جو ہے وہی غلط ہے، آپ کا ڈیسیجن لینے کا ٹائم ہی غلط ہے، آپ وہ موقع نکلنے کے بعد پھر چیز خرید کر رکھو گے تو جو نکلنی تھی وہ نکل گئی. اس طرح کی کئی چیز. آپ بولے یار میں تو جب بھی مال لیتا ہوں مال پھنس جاتا، تو آپ مال لیتے تب ہو کہ جب مارکیٹ سے تیزی نکل جاتی ہے. اب مال تو پھنسے گا. اب مطلب جیسے حج کی فلائٹیں اس وقت تک کئی جا چکی ہیں، اب وہ جا رہی. اب آپ بولو یار حج کا موسم بہار ہے اور ابھی حج کو اتنے دن باقی ہیں، تو یار چلو میں حج کا کچھ سامان لے کر رکھ لوں، احرام لے کر رکھ لوں، چپل لے کر رکھ لوں، وغیرہ وغیرہ، بیلٹ لے کر رکھ لوں. ٹھیک ہے، لیکن اب غور کیجئے کہ جنہوں نے حج کا سامان خریدا تھا اس نے تو بہت ٹائم پہلے خرید لیا ہوگا، احرام خرید لیے ہوں گے، بیلٹ خرید لیا ہوگا، بیگ خرید لیا ہوگا، ہوں گے تھوڑے بہت خریدنے والے. اب آپ نے اتنی بڑی لاٹ اٹھا کر رکھ لی اور آپ بولو گا میرا یہ مال بکتا نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ڈیسیجن لیا جاتا ہے رائٹ ٹائم میں. تو اب یہ ڈیسیجن جو ہے نا یہ بیفور ٹائم ہے، اب یہ نکل گیا ورنہ لوس کر کے نکلے گا. تو اب جنہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہوگا 2 ماہ پہلے، اور لینے کے بعد پھر اس نے تشہیر بھی کی ہوگی جناب میرے پاس یہ سامان ہے، پھر اس کی پرچیزنگ کوسٹ صحیح ہوگی، اس نے پرچیز صحیح کیا ہوگا، مارکیٹ سے سستا خرید لیا ہوگا، تو اس کو ریٹوں میں کہ آپ مہنگا خریدو، بولو کہ میرے کو نفع نہیں ہو رہا ہے، میرا مال نکل نہیں رہا ہے. اب 4 دکان والا آپ سے سستا بیچ رہا ہے تو آپ کے پاس کہاں سے نکلے گا؟ خریدنے والے سارے مطلب کہ نادان تو نہیں نہ ہوتے. تو یہ میں نے آپ کو کچھ اکنومیکلی اور معاشی طور پر اور بزنس پوائنٹ آف ویو پر میں نے کچھ آپ کو جس کو کہتے ہیں ٹپس دیے ہیں آپ کو، ہاں کہ یہ مطلب کہ کچھ ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ نے مال رکھا ہے کتنا، آپ کے پاس ورائٹی نہیں ہوگی،
بعض ہوگا دکانوں میں ویرائٹی نہیں ہوتی, لوگ کہتے ہیں کہ یار گاہک نہیں آتا. گاہک آیا ہے آپ کی دکان پہ, کوئی 10 دفعہ گاہک آیا, 10 دفعہ ایک ہی چیز دیکھ کر چلا گیا, کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. لوگ مال چینج کرتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, ویرائٹی تبدیل کرتے رہتے ہیں, آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں تاکہ نظر تھوڑا سا مطلب ہیر پھیر ہو جائے. دکانداری کے بہت سارے ایسے ٹوٹکے بھی ٹائپ کے بھی چیزیں ہوتی ہیں جو یوں کرو نا تو یہ نکل جاتا ہے. بعد ہوگا ہمارے کپڑوں مارکیٹ جب میں کپڑے کا کام کرتا تھا تو اس میں ایک بڑا عجیب و غریب ٹوٹکا ہوتا تھا. ہم کپڑوں کی تھپیاں لگا دیتے ہیں نا, اچھا کپڑوں کی تھپیاں لگائے, اب تھپیاں لگائے نا تو کبھی تھپی گر جائے نا, تے کی تے لگے, ٹھیک ہے, تو کبھی یہ تے گر جائے, جب گرتے تو ہماری جگہ آواز آئے اور تے گر گئے تو مجھے لگتا مال اب جلدی بکے گا. میں نے کہا جس کو لگانا نہیں آتا وہ کیا کرے گا, میں تو روز دھکا مار کے گرا دوں یار, دھکا مارو گرے بکے, اگر گرنے سے بکتا ہے تو اپنے روز گرا ہوئے یار, وہ 4 دفعہ اپنے تے لگا ہوئے 4 دفعہ گرا ہوئے. تو لیکن یہ کیا یہ بات ہوگا تو ہو جاتا ہوگا کہ یوں گرا, کوئی نئی چیز کلر اوپر نیچے ہوا, مال اوپر نیچے ہوا, تو یوں گاہک کی نظر میں تھوڑا سا فرق آئے گا, یار یہ تو دیکھا نہیں تھا. بعضوں کو تو چیز سامنے ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو اوپر نیچے ہوتا ہے نا, تو ہم کچن میں جاتے ہیں وہ پیالہ سامنے پیالہ نہیں مل رہا ہوتا ہے نا, چمچ سامنے ہوتی ہے چمچ نہیں مل رہی ہوتی ہے, بعضوں کا چیز سامنے ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ نظر کہیں اور ہوتی ہے دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اس پر بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آئی ہے مجھے جی, وہ یہ مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اس کی, وہ جی ہاں اس کی بھی وجہ ہے, سائنسی وجہ ہے. یار آپ تو ہمارے پیچھے پڑے ہو یار, تیرے بولے مسئلہ نہیں. جو اسلامی بہنیں ہوتی نا ان کا ہوتا ہے مزاج میں ایک ٹائم پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں پر اس طرح کی توجہ دے سکتی ہیں. یہ فریج کھولتے ہوئے چیزیں منتخب بھی کرتی رہیں گی, بچوں کو ڈانٹتی بھی رہیں گی. اور یہ مثال ہے نا, اور یہ ان کی آپ تعریف کر رہے ہو برائی کر رہے ہو, دونوں ملا دی انہوں نے نا. نہیں میں اچھا یہ عورتوں کو نہ سمجھ پڑو بیچاری کہیں نقیصت ہوتی ہے نا کہ انہوں نے کرا کیا ہے, صفت بتا رہا ہوں آپ. اور اسلامی بھائیوں کا یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا ہوگا اخبار ہٹانا, اور پھر انہوں نے ایک چیز پہ 2 کنسنٹریشن, بک پڑھ رہے ہوں گے نا ہٹائیں گے پھر ڈانٹیں گے, پھر دونوں ایک ہی مثال میں کمپیئر کر رہا ہوں. یہ ہٹا کے پھر عقل مندی کیا ہے یہ بتائیے. نہیں آپ تھوڑا سا بات واضح کیجیے. اصل میں میں کتاب پڑھتے پڑھتے اگر دوسرا کام کروں گا تو وہ جو عبارت پڑھی ہے وہ میرے ذہن سے نکل جائے گی. صفت کی بات ہے نا, دماغی کیمسٹری میں فرق ہے, اور کیونکہ جو کام اور جسم کی نوعیتیں ہیں اور مختلف جو ضرورتیں ہیں اس کے حساب سے نہیں ہے کہ سمجھ لیجیے میں نے کاروباری مثال دی کہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اب میرے سائل محترم کو یہ عرض ہے کہ آپ اس معاملے میں غور کریں. البتہ چلے ان کا کوئی جواب اگر آپ کے پاس علاج اس حوالے سے موجود ہیں, اور ان کو میں مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیں, اور ان کے جو کام الٹے ہو رہے ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس حوالے سے تعویذات بھی حاصل کر لیں. اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتا چلوں. مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے, یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. تو اب ان کو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور جو اسلامی بھائی سلسلے میں شامل ہیں, جو بھی جائز اور نیک کام ہو وہ کام شروع کرنے سے پہلے اگر 20 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو کام بھی انشاءاللہ عز و جل پورا ہوگا, اور وہ کام مرضی کے مطابق پورا ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ ایک بڑا مطلقاً روحانی علاج اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا. ہاں یہ پڑھ لیا کرے روز اٹھ کر, سبحان اللہ, اور پڑھنا بھی اٹھ کر ہی ہے. مدد الہی شامل ہے انشاءاللہ. یا مقتدیرو, اللہ سبحان, یا مقتدیرو, یا مقتدر, یا قاف ہے موٹا قاف, یا مقتدیرو, یا مقتدر 20 مرتبہ اٹھنے کے بعد پڑھ لیں. 20 مرتبہ آپ جو کام کریں گے نا اس پہ مدد الہی شامل ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ کر لیں. اور اس کے لیے اس کے لیے اب میں آپ کو ناقص مشورہ بھی عرض کروں جی کہ اٹھنے کے بعد جہاں نظر پڑتی ہو نا, جیسے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا بھلے آپ وہ اس طرح کلی وغیرہ کر لیں تاکہ منہ سے منہ وغیرہ ہو تو زائل ہو جائے, یعنی ایسی جگہ پر لگا دیں کہ اٹھنے کے بعد آپ کی وہاں نظر پڑ جائے. کیا بات, ایسی جگہ پر لگا دیں. مدینہ تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں نے خود اپنے جہاں میں سونے کا مکتب ہے وہاں میں نے یہ عمل کیا ہوا ہے. تو یہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. کال سنائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد نوید رضا اختاری ہے، میرا تعلق بابل مدینہ کراچی۔ میرا سوال نگرانی شورا کی بارگاہ میں ہے، کیا جنات صرف انہی کو نظر آتے ہیں جن کا خون ہلکا ہوتا ہے؟ یہ سب لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جنات نظر نہیں آ سکتے ہم لوگوں کو، یعنی جنات اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آ سکتے۔ تو جنات اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے ظاہر فرما دے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جنات نارملی طور پر ہمیں جو نظر آتے ہیں نا وہ کسی اور شکل میں ہوتے ہیں، ہوتے جنات ہیں مگر کسی اور شکل میں نظر آتے ہیں، یہ ان کی اصل شکل میں نظر نہیں آتے۔ تو اس میں ہلکے یا بھاری خون کا مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس عنوان پر امیر سنت کا جنات کے عنوان پر امیر سنت کا مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج کل تو یہ عملیات والوں پر تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ اب علاج کے طریقے میں رسک تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ مارتے ہیں۔ اب مارنے میں یہ کہ ہاتھ اگر تھوڑا زیادہ لگ گیا تو اس میں وہ جو جن کا مریض ہے وہ جن کو تو لگنے سے رہا، یہ بیچارہ مریض جو زخمی ہو سکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے، بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں لوگ، دھڑا دھڑ مارتے ہیں یہ بعض بابا جی، یہ جب مارنا نہیں چاہیے ان کو۔ یہ بولتے ہیں ہم جن کو مارتے ہیں، تو مارنے سے جن جاتا ہو یہ واللہ عالم سمجھ نہیں آتی، مطلب کہ مارنے سے جن چلا جاتا ہو، خدا بہتر جانے۔ اپنے یہاں ایک طالب علم کو جن چڑھا تھا تو میرے پاس ان کو اٹھا کے لے آئے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو یہ بیچارے مطلب وہ بس مبتلا تھے اس میں، وہ کوئی غیر مسلم جن تھا، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہا تھا، تو حاجی عبید رضا سوئی لے کر اس کے بدن میں پورا گھونپ دیتے تھے اور خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ نہیں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا، میری طرف تھوک اچالتا تھا، آگ تھو، غیر مسلم تھا۔ خیر پھر پتہ نہیں اس کو کیا سوجی، یوں کرنے لگا، معافیا مانگنے لگا اور چلا گیا۔ آخر کار وہ پھر آنا جانا رکھا اس نے، بالآخر ایک بار بیچارے کو اٹھا کے یہیں منزل سے اس نے پھینک دیا، تو وہ طالب علم تھے وہ شہید ہو گئے۔ جنازہ یہیں فیضان مدینہ پڑھا گیا۔ پرانے طلبہ کو پتہ ہوگا، یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، سید زادے تھے بیچارے، اللہ بیچاروں کو بے حساب بخشے، غریق رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو یہ تھوک اچالتے تھے، ان کا قصور کیا بیچارے گا، ان کو یہ اپنے ہوش میں تو تھے ہی نہیں نا، وہ جن کر رہا تھا، یہ سارا تھوک یوں کر رہا تھا، تو اللہ بیچاروں کو بخشے۔ تو یہ ہوتا ہے مطلب اس طرح کہ یہ مار دھاڑ سے بھی بعض اوقات جاتے نہیں، عملیات سے بھی نہیں جاتے، بعض بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے جس طرح مردوں میں کمزور طاقتور ہوتے نا، ہمارے میں بھی کہ خالی ایک دھمکی دو تو بھاگ جاتا ہے آدمی، بعض اوقات اگر اس کو مارو تو بھی شیر کا بچہ ہوتا نہیں جاتا، اسلحے کی دھمکی تو بھی نہیں ڈرتے لوگ۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اپنا اپنا کیفیت ہوتی ہے، تو ان میں جنات میں بھی اقسام ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایک عملیات کے معاملات میں پڑھنے کا میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، جن اتارنے اور یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بعض اوقات اتارنے جاتے ہیں تو خود وہ عامل پہ چڑھائی کر دیتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، یا کسی بچے کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر یہ کہ خود عامل جو ہے نا بابا جی وہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو جو اس کے ماہرین ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اور صدق و اخلاص کے ساتھ کریں، امت کی خیر خواہی کی نیت سے ثواب کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی اجرت بھی لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مدنی پھول امیر سنت نے آخر میں ارشاد فرمایا خیر خواہی امت میں، اس توسط سے تمام وہ حضرات ہی کہوں گا، اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کی اصطلاح اپنی جگہ پر ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے وہ اسلامی بھائی جنہیں مدنی مرکز کی طرف سے جو اذن دیے گئے ہیں، اجازت دیے گئے ہیں مجلس تعویذات عطاریہ وغیرہ کے حوالے سے، انہی کو یہ ساری اجازتیں ہیں، اور یہ الحمدللہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے الحمدللہ یہ روحانی علاج اور اس طرح کے معاملات کو کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو یہ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے دنیا بھر میں،
وہاں پر اسلامی بھائیوں کے پاس تو اسلامی بہنوں کو اجازت بھی نہیں ہے، پردے کی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے، مطلب وہ ڈیل ہی نہیں کر سکتے اسلامی بہنوں کو یوں. ہماری یہ روحانی علاج کے لیے اسلامی بہنوں کا شعبہ ہی الگ ہے، وہ اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کو ڈیل کرتی ہیں اور اسلامی بھائیوں کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مصیبت اتارنے کے لیے آئے تو پتہ چلے دوسری مصیبت گلے بڑھ گئی. صحیح. تو یہ مطلب جن اتارنے کے لیے تو یہ جو شیطان ہے یہ کہاں چھوڑتا ہے پھر. تو اب جو اپنے طور پر جو پرائیویٹلی یا پرسنلی جو یہ کام کرتے ہیں ان سے میں ضرور مدنی التجا کروں گا کہ ایک دکھیار آپ کے پاس آتا ہے، چاہے اس کو جادو نے ستایا ہوا ہے، اس کو جن نے ستایا ہوا ہے، وہ کسی اور طرح کی عملیات کا شکار ہو چکا ہے یا کوئی اور اس کے لیے بندش وغیرہ کا معاملہ ہو چکا ہے، کوئی ایسی نظر میں یہ مطلب اس کو بری نظر نے گھیرا ہوا ہے، جو کہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو برائے کرم ان دکھیاروں کے دکھ کو بڑھانے کے بجائے آپ ان کے دکھوں کو کم کریں. یہ ویسے پریشان ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ان کے جیبوں پر نظر رکھنے کے بجائے اگر ان کے دکھوں پر نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر میں روشنی نہیں کر سکتے، کسی کا چولہا بجھا کر آپ اپنے چولہے نہیں جلا سکتے. اگر یہ کرنے بیٹھیں گے تو خود ہی اپنا نقصان کریں گے. خیرخواہی امت کے تحت غمخواری امت کا جذبہ، خیرخواہی امت کا جذبہ، یہ اس کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں. برائے کرم ان کو ملحوظ خاطر رکھیے. خدا را اس ایسے کیسز نہ ہونے دیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے عاملوں کے پاس یہ عورتیں چلی جاتی ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں، اگرچہ میرا موضوع جنات ہے لیکن ضمناً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ عورتیں زیادہ تر یہ چلی جاتی ہیں اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اگر ایسی اسلامی بہنیں، خواتین اگر مجھے مدنی چینل پر دیکھ یا سن رہی ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے باہر کسی شہر یا ملک کے اندر ہیں، آپ کو میں خود ایک مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ایک پرائے مرد کے پاس اپنے شوہر کی خامیاں لے کے جا رہی ہیں، ایک پرائے مرد کے پاس اپنے باپ کی خامی لے کے جا رہی ہیں، ایک پرائے مرد کے پاس آپ اپنے بیٹے کی خامی لے کے جا رہی ہیں، ایک پرائے مرد کے پاس آپ اپنے بھائی کی خامی لے کے جا رہی ہیں، ایک پرائے مرد کے پاس آپ اپنی بھابھی کی خامی لے کے جا رہی ہیں، ایک پرائے مرد کے پاس آپ اپنی ساس کی خامی لے کے جا رہی ہیں، ایک پرائے مرد کے پاس آپ اپنی بہو کی خامیاں لے کے جا رہی ہیں. اور وہ مرد کون ہے، کیا ہے، اس کا آگے پیچھے کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، وہ خود کتنا شریف ہے یا بدماشوں کا بدماش بیٹھا ہوا ہے، وہ مطلب کہ کوئی اچھا آدمی ہے یا کرمنل بیٹھا ہوا ہے، آپ نہیں جانتے. وہ آپ کے دکھ درد دور کرنے کے لیے بیٹھا ہے یا پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ بولو گے لیتا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آفس کیسے چل رہی ہے، اس کا دفتر کیسے چل رہا ہے، اس کا مکتب کیسے چل رہا ہے، اس کا گھر کیسے چل رہا ہے. جو صبح سے لے کے شام تک تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو منچ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسے یہ جی رہے ہیں، ان کے بیوی بچے کیا کھاتے ہیں، خود کیا کھاتے پیتے ہیں. تو ضرور یہ اجرت لینے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ نے امیر سنے تو سن ہی لیا. لیکن یہاں پر جو کرمنل ٹائپ کے جو لوگ ہیں، کرائم مینٹلٹی کے جو لوگ ہیں، میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں. جو اچھے لوگ ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ یار یہ چلو، کیونکہ اچھے لوگ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اس فیلڈ میں بھی خرابی بہت ہے، برائی بہت ہے، اور اس میں خرابیاں پیدا کرنے والے بہت ہیں. اور کوئی مطلب کس لالچ میں، کوئی کس لالچ میں ان دکھیاروں کے لیے بڑے تکالیف پیدا کرواتے ہیں، بڑی پریشانیاں پیدا کرواتا ہے. پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نتیجہ بعض اوقات یہ نکل آتا ہے کہ کسی لڑکی کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، کسی کے ساتھ کیا کیس ہو جاتا ہے. پھر یہ خبر جب کسی میڈیا والوں کے ہاتھوں میں لگتی ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کا پیپر میڈیا ہو، پھر یہ سب کو لپیٹتے ہیں. اچھا پھر یہ نہیں کہیں گے جناب یہ فلاں عامل نے کر دیا، نہیں، یہ جناب وہ پیر صاحب نے کر دیا، یہ لا پیر صاحب. ارے بھائی کس نے کہہ دیا یہ پیر صاحب نے کر دیا؟ کیا ہر پیر عامل ہے؟ نہ ہر عامل پیر ہے. تو جہاں جعلی پیر ہیں وہاں جعلی عامل موجود ہیں، جہاں کامل پیر ہیں وہاں کامل عامل بھی موجود ہیں. تو بھائی جس نے کام کیا پرٹیکولر اس کو لیں. اگر ایک کو سرکاری افسر کو کرپشن کرے گا تو کیا آپ سارے سرکاری افسروں کو لپیٹ دو گے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. جس نے جو غلطی کی ہے
اچھا جس نے جو غلطی کی ہے کیا اس کی غلطی کو اس انداز سے ہائی لائٹ کرنا، تشہیر کرنا، اس کی شرعی رہنمائی لے لیں؟ ہاں اگر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، شریعت آپ پر واجب کرتی ہے کہ ہاں اس کو دنیا بھر میں مشتہر کرو، دنیا بھر میں اس کی تشہیر کرو کہ لوگ اس کو پہچانیں، تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمانوں کے عیب چھپانے کا تو درس دیا گیا ہے، مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ تو جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جہاں اجازت نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنے طور پر فیصلے کر لینا شریعت کے معاملے میں، اور میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں سے، مسلمان میری بات کو تسلی کے ساتھ سمجھے گا، امید کرتا ہوں تسلی کے ساتھ سنے گا۔ میں بات وہ کر رہا ہوں جس کو آپ قرآن و حدیث کے مطابق دیکھ لیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ بالکل میری اصلاح فرمائیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے، کہ یہ تو بنیادی بات ہے، بچہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ جناب وہ عیب چھپانا چاہیے، برائی نہیں دیکھنی چاہیے، برائی نہیں بولنی چاہیے، کسی کی برا نظر آ جائے تو ڈھکنی چاہیے، شکایتیں نہیں کرنی، یہ نہیں، یہ تو بچپن سے ہم بچوں کو سکھاتے رہتے ہیں۔ جب بچہ کسی آپ ہی کے بچے کی برائی بیان کرتا تھا تو آپ کہتے تھے نہیں بیٹا برائی نہیں بیان کرو، برائی نہیں بیان کرو، اور آج آپ دھڑلے کے ساتھ مسلمانوں کی برائیاں کو اچھالتے پھریں گے تو ظاہر ہے کہ اس پر مطلب کچھ عرصہ کیا جائے گا نا۔ اور جو بھی خوف خدا والا شخص ہوگا، کوئی سا درد بھرا دل رکھے گا، دین اور اسلام کی باتوں کو وہ سمجھتا ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں یار میں جو بھی بات کروں وہ قرآن و حدیث سے اس کی تائید کیے تو اوکے، نہیں تائید کیے تو نہ کرو، ختم ہو گئی بات۔ تو یہی جو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کی، تو آپ جانا ہی بند کر دو نا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر جانا ہے تو پھر ایسی جگہ جائیں جہاں پر عزت کی بھی حفاظت ہو، آپ کی عفت کی حفاظت ہو، اور آپ کو درست گائیڈ لائن، درست طور پر آپ کا علاج ہو سکے، اور آپ مصیبت کی وجہ سے جا رہے ہیں تو آپ کی مصیبت بڑھ نہ جائے، آپ کی مصیبت کم ہو جائے۔ کالز لیتے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں کالز کافی ہیں، آپ ایک کام کریں لکھنا شروع کر دیں، کچھ ایک ساتھ چند کالیں لے دیں۔ آج سلسلہ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کولوں کی بھرمار ہوگی جی انشاءاللہ۔ وہ تو بتا بھی رہے تھے نا، بھرمار ہے نا، دیکھتے ہیں تکرار بھی کر رہے ہیں جملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے آرزو کے مدنی چینل عام ہو جائے، اس کو دیکھنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آمین۔ بھائی ابھی جو آپ سلسلہ کر رہے ہیں مدنی مکالمہ میں جنات اور ان کی حقیقت، تو ابھی جب میں نے مدنی چینل کو آن کرنا تھا تو بڑی مشکل سے کیا ہے۔ یہ سلسلہ ہی ایسا ہے، میں کیونکہ بہت ڈرتا ہوں، تو وہ جب مجھے پتا چلا، میں چھت پر رہتا ہوں ساتھ اپنے بچوں کے، تو ساتھ میرے کچھ کوئی آیا تو پھر میں نے مدنی چینل آن کیا ہے۔ اگر کوئی نہ آتا تو میں نے مدنی چینل آن ہی نہیں تھا کرنا۔ یہ سلسلہ پتہ نہیں کیوں ایسے سلسلے دیکھ کر میں بہت ڈر سا جاتا ہوں۔ اور ابھی آپ نے یہ بھی باپا کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ کسی اسلامی بھائی کو دم کرانے کے لے کر گئے تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، تو اب تو میں اور ڈر گیا ہوں کہ اب کسی کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اس کو میں کیسے لے کر جاؤں گا، کہ یہ نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دے اور دعا کریں، میں بہت ڈر سا جاتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے یہ جو بس اتنا ڈر جاتا ہوں کہ بہت ڈرتا ہوں۔ آپ میرے لیے خصوصی دعا کیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ ڈر ایک اپنی جگہ پر ہے، خوف اور ڈر انسان کے دل میں رہتا ہے، اور اس کا انشاءاللہ ڈر کیسے نکلے یہ میں ہمارے اسلام پہ عرض کروں گا، اس کا کوئی آپ کو وظیفہ بیان کر دیں تاکہ ڈر دل سے یوں جیسے ایک بلا وجہ ایک خوف بندے کے دل پر طاری ہوتا ہے۔ اور مدنی چینل شروع کرتے وقت کبھی بھی نہ ڈرا کرے، انشاءاللہ مدنی چینل سے امن ہی ہے، امن ہی ہے، پیار ہے اور محبت ہی ہے الحمدللہ۔ اور ابھی بھی ہم نے کوئی جنات دکھائی نہیں آپ کو، کہیں جنات دکھانا تھا یا کوئی گھر میں آ جائے گا، بلکہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر جنات بھی دیکھ رہے ہوں گے نا تو ان کو بھی امید ہے کہ یہ سیٹ ہو جائیں گے کہ چلو یار نہیں کرنا چاہیے اس طرح نا، تو یہ ایسا نہ کرے۔ دوسری بات وہ دم والی بات نا، تو ایک واقعہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ دم ہوا، اور اب انتقامی کارروائی تو کوئی بھی جن کسی وقت بھی کسی سے بھی کسی موقع پہ بھی کر سکتا ہے۔ گھر میں کھاتے پیتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت، کوئی بھی ایسے کام میں اگر اس کو تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ضرور ہے، لیکن اس میں یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے دم سے جنات کا بھی دم نکل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ اگر کوئی روکتا ہے اور اس وجہ سے نہیں روکتا یار کہ یہ مجھے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو یہ انڈسٹری کو درست بات نہیں ہے نا. جہاں تک روک سکتا ہے اور کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہو بھی ہو، ایک واقعہ ضرور ہے، لیکن اس واقعے کا یہ مطلب نہیں. اور بھی تو کتنے سائیڈ افیکٹ آئے گا میرے کو، مجھے اندازہ جنات سے تو بچ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے ایسا. کہاں جائیں گے؟ نہیں کریں. سب یہ ایک واقعہ یہ آیا نا، ایک واقعہ یہ آیا اور ہزاروں واقعات ہمیں وہ مل جائیں گے. میرا گمان ہے کہ جو اس طرح اسلام میں لے کر آئے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں وہ کون سی ہے لقات الجان، لقات المرجان، جی اس میں ایک تعداد ہے یعنی اس طرح کے واقعات کی نا، جنات کے بزرگ اس میں پرانے بزرگوں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنات سے بچ کر تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. جنات تو خود ہمارے ساتھ ہیں. ایک جن ہر شخص کے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ہمزاد جسے کہا جاتا ہے وہ بھی جن ہے. جب کسی انسان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے. اب ایک جن وہ تو مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، ہم سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ بھی کافر. جی کافر، ابدی کافر. اب تو کافر ہی کافر ہیں. اب ہم سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، وہ جن تو خود ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے اس بھائی کا کچھ خوف کا علاج بتا دینا. اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں. ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا حفیظو. مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی 16 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے وہ بہادر رہے. ماشاءاللہ. اب کوئی مدنی فیس دے دیجیے گا. اب دیکھو یہ روحانی علاج والا سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کو علاج بھی مل رہا ہے، تو اب مجھے کچھ مدنی فیس دیتے رہیے. کوئی 3 دن کا مدنی قافلہ ہی دے دیجیے یار. جی اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد نگر ہند سے بات کر رہا ہوں. مجھے کچھ تکلیف تھی تو میں گیا تھا جن اتروانے کے لیے، تو وہ انہوں نے بولے گا تمہارے اندر ایک شخصیت ہے، روحانی شخصیت. تو مجھے پوچھنا تھا کہ روحانی شخصیت وغیرہ کچھ ہوتی ہے کیا؟ آپ کے اندر روحانی شخصیت ہے کہ آپ خود ایک روحانی شخصیت بن گئے؟ اندر ہے. یعنی یہ کسی کے ہمارے انسان کے جسم میں یہ اس طرح حلول ہو جانا نا کسی شے کا، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. تو مطلب کسی روحانی شخصیت کا فیض ہو یہ ایک الگ شے ہے، اور کوئی اندر میں روحانی شخصیت آ جائے یہ نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں، یہ میٹر ہی نہیں ہے. تو یہ فی الحال کسی کا روحانی شخصیت کا کسی کے اندر آ جانا یہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ ہوتا ہے کہ کسی روحانی شخصیت کا، جیسے کسی کو کہتا ہے یار اس کو پیر صاحب کا فیض ہے، اس کو فلاں بزرگ کا فیض ہے، اس کے کردار سے. اب نیک آدمی کا جب فیض ہوگا تو وہ اچھے اعمال کے ساتھ ظاہر ہوگا، نہ کہ برے اعمال سے ظاہر ہوگا. جیسے کہ بروں کی صحبت ہوگی تو برا بناتی ہے، تو اچھوں کی صحبت ہوگی تو اچھا بنائے گی. بروں کا اثر ہوگا تو برائی ظاہر ہوگی، اچھوں کا فیض ہوگا تو اچھائی ظاہر ہوگی. یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ وہ فریز کرتے ہیں نا اپنے اپنے انداز سے جملوں کو. تو یہاں جیسے کہتے ہیں نا بابا کی سواری آ گئی، تو شاید وہاں ہوتا ہوگا کہ روحانی شخصیت ہے کوئی، تو یہ بابا کی سواری اور یہ وہ تصورات، تو وہ یعنی وہ اکثر امیر اہل سنت سے سنا ہے اس طرح سے کہ وہ کوئی جن آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں فلاں بزرگ ہوں، میں یہ ہوں، اور وہ وسوسے ڈالنا یا ان کو مجمع لگانے میں، میلہ لگانے میں مزہ آتا ہے. کہتے ہیں نا شرارت کرتے رہتے جی، شرارت یہ کرتے در حقیقت جنات ہی ہوتے ہیں. ایسا کوئی انسان کسی انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا. یہ جنات ہی ہوتے ہیں. تو جن کو اس چیز میں بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ کسی انسان کے جسم میں حلول کر کے نہیں تصرف کرتے ہیں. جی مطلب وہ اپنی تصرف کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. اس کے اوپر وہ مطلب کہ کوئی اس کی عقل پر یا اس کے اعضاء کے اوپر کوئی ایسے اثرات اپنے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے وہ اس طرح کی حرکتیں صادر ہوتی ہیں. ورنہ حلول تو ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں نا. اچھا کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر غلام جیلانی بات کر رہا ہوں. سر میرا کویشچن ہے کہ کیا کوئی جن کسی کو جاب دلانے میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ انٹرسٹنگ. اب آپ میں نے آج ان کو بٹایا اسی لیے کہ یار یہ جنات کے سوال جواب سے میرے سے نہیں ہو سکے گا یار. میرا ذہن ادھر جا رہا ہے. وہ اشتہار لگتے ہیں نا، اسٹرائک کے لگتے ہوں گے
फला जिन और मुलाजमत हासिल कीजिए और ये हो वो जाइए, तो बाबा बोलता है ना कि मतलब मुलाजमत दिला देंगे, दिला देंगे। वो एक शायद एक जरिया होगा कि वो थॉट्स डाल। हाँ भाई जरा सा शॉर्टकट वल्लाहु आलम, आप रहनुमाई मैं क्यों बोलूं यार, मैं को तो जिन्नात मिन्नात वाला काम करता हूँ। जिन मुलाजमत दिला सकता है इसका तो वल्लाहु आलम, इसका पता नहीं। अब बाकी इसके वज़ाइफ हैं कुछ जो पढ़ने की बरकत से मुलाजमत, वो तो औराद और वज़ाइफ की क्या अपनी बरकत होती बाकी है। जिन्नात के हवाले से जिन्नात जावे ने को सेटमेंट को डरा देवे ये तो पता नहीं है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी और कॉल सुनाइए। मेरा नाम अच्छा आसिफ है, मैं नारवा से बात कर रही हूँ और मुझे ना एक मौका बहुत तंग करता है, पढ़ाई नहीं करने देते, कहते हैं तो वीजा किसी डॉक्टर ने लगाया हुआ है तो इलाज करवाया तो इसमें आराम नहीं आ रहा, तो आप मुझे इलाज बता दें। मुझे इनका सवाल समझ में नहीं आया। कोई इनको तंग करता है। अच्छा। इन्होंने कई जगह से इलाज करवाया लेकिन मौक्किल तंग करता है इनका हासिल नहीं। इसका क्या करते हैं आप लोग? इसका रूहानी यार ये इलाज आपने मेरे वो सिस्टम वाले इस्लाम भाई आपने रूहानी इलाज शुरू करवा दिया मेरे सिलसिले को। अब यही सवाल आएंगे। रूहानी इलाज है इसका ना। हाँ जी फरमाए, होना चाहिए। जी जी। आयतुल कुर्सी शरीफ अगर तो ये मदनी मुन्नी जिन्होंने कॉल की ये खुद पढ़ सकती हों, कवायद व मखारिज इनके दुरुस्त हों तो आप खुद पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, और अगर आपके बिलफर्ज कवायद व मखारिज दुरुस्त नहीं है, सही अंदाज में नहीं पढ़ सकती तो आपके वालिदैन या घर के सरपरस्त बड़े आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़कर आप पर रोज़ाना दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शरीर जिन्नात के शर से आप महफूज रहेंगे माशाअल्लाह। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में माशाअल्लाह ये है कि अल्लाह की रहमत से कईयों के मसाइल हल होते हैं। हमारे पास एक इस्लाम भाई की बहार है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से और इस शोबे की बरकत से इनकी किस तरह मुश्किल आसान हुई। ताल्लुक़ उनका भी जिन वाले मामले से है। आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ बाबुल मदीना कराची से है। मेरी जो सिस्टर है उनके साथ जो ना असरात के मामले हो गए थे और उस असरात की वजह से इतनी तकलीफ़ सिस्टर को हो रही थी कि तमाम घर वाले बहुत परेशान थे। एक माह के बाद जो है सिस्टर की शादी भी होनी थी, तो यहाँ असरात की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि रात को उनको रोना आता था और डर भी लगता था और ऐसी तबीयत होती थी कि घबराहट की वजह से वो घर से बाहर निकल जाती थी। तो हम काफ़ी परेशान थे कि अब शादी की तारीख भी रख दिए, अब असरात की वजह से बहन की जो ना हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के ज़िम्मेदार इस्लामी भाई ने मुझे तावीज़ात अत्तारिया का मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची फैज़ान मदीना में हम गए, वहाँ इस्तिखारा कराया और तावीज़ात अत्तारिया लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल किए तो 15 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ और बहन की जो है तबीयत पहले से बहुत बेहतर हुई। 1 माह के बाद की शादी भी हो गई और जो है उनकी तबीयत भी जो है तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से बहुत बेहतर हो गई। वरना परेशानी इतनी हमारी हो चुकी थी कि जो असरात के जो मसले थे ना, तो हमारे घर पे भी जो है छत से इस तरह की आवाज़ें आती थी, जिस तरह की घंटी की आवाज़ें आती है ना, इस तरह की रात को आवाज़ें आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल किया, इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घर जो है ना इस असरात से महफूज रहा। अल्लाह का करम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन बिल्कुल जो है ना सेहतियात हो चुकी है। आप भी अगर जिन्नात के या जादू के इस तरह के मामलात में हैं तो फ़ौरन तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर आएँ, वहाँ से तावीज़ात अत्तारिया ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बहुत शिफा होगी। अल्लाह ताला आपके और मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। अपने क्या एवरेज क्या होती होगी आपके पास महाना? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मैं अर्ज़ कर दूँ तफसील के साथ, तकरीबन हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 736 मकामात पर ये तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल महाना मरीज़ों की जो तादाद है 2.5 लाख से ज़ायद
ماہانہ مریض ان تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل رابطہ کرتے ہیں، اور ان میں جو تعویذات عطاریہ تقسیم کیے جاتے ہیں 3.5 لاکھ سے زائد ان بیماروں میں، ان پریشان حالوں میں 3.5 لاکھ سے زائد الحمدللہ عز و جل ماہانہ یہ تعویذات عطاریہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور آن لائن استخارہ سروس جو ہے تو اسی شعبے میں، تو اس میں الحمدللہ عز و جل ماہانہ جو اسلامی بھائی فون کالز کے ذریعے استخارے کرواتے ہیں تو 48,000 سے زائد، یعنی پچھلے مہینے تک کی جو کارکردگی تھی الحمدللہ عز و جل 48,000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، استخارہ سروس پہ رابطے کیے۔ یہ تو وہ تعداد ہے کہ جو ہم سے رابطے میں آ جاتی ہے، ورنہ کئی تو ایسے ہیں جو بیچارے رابطہ کرتے رہتے ہیں، کالز کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی بیچاروں کی کالز نہیں مل پاتی۔ اور الحمدللہ عز و جل روزانہ 20 گھنٹے آن لائن فون پر استخارہ کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ 20 گھنٹے ٹائمنگ کیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک، مسلسل 20 گھنٹے نمازوں کے اوقات کا 15 منٹ کا 20 منٹ کا وقفہ نکال کے مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ۔ مختلف مقامات پر ظاہر بستے بھی لگتے ہیں، تو جو مختلف جغرافیکل لوکیشنز ہیں، یعنی مختلف علاقائی جو ایریاز ہیں ان کو بھی دعوت اسلامی الحمدللہ۔ اور یہ تمام تعویذات جو 3.5 لاکھ سے زائد تعویذات تقسیم کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکتوبات کے تحت اس کے ذریعے بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے، بائے پوسٹ آپ کے گھروں تک الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، اور مکتوبات پریشان حالوں کے لیے، غم زدوں کے لیے مکتوبات بھی الحمدللہ عز و جل یہ روانہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنے والے مثال کے 1200 افراد اسلامی بھائی آئے، ان 1200 میں سے جنات کے کیس کتنے آتے ہیں؟ اچھا، جنات کے ایک تو کیس کتنے آتے ہیں، پھر ان آنے والے کیس میں جینین کتنے ہیں؟ ان میں جنات کے معاملات تقریباً 50% جنات کے بھی ہوتے ہیں، مطلب یوں سمجھے 1200 میں سے 600 جنات والے ہیں، 1200 میں تقریباً جی۔ پھر اس میں سے جو جینین ہوتے ہیں، ہاں جینین، جی اب اس طرف آتے ہیں نا، ان میں سے آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، جو واقعی جن کے ساتھ در حقیقت کتنا آٹے میں کتنا نمک، یعنی ہم لگا لیں مثال کے طور پر، میں اپنے گمان کے مطابق عرض کرتا چلوں، تقریباً 25% یہ جنات کے معاملات ہوتے ہیں جو در حقیقت جن کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، جن کو شرارتیں کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ 20-25 افراد جو ہیں ایسے ان کے، باقی 75 جو ہیں وہ 75% غربت ہے۔ 20-25 بھی زیادہ تو نہیں ہے، یہ بھی زیادہ میرے کو تو زیادہ لگ رہے ہیں، ہوتے ہیں استخاروں کے ذریعے، جن کے استخارے کرنے کے بعد آتے ہیں فیصد اتنے ہو جاتے ہیں۔ استخارہ اپنی جگہ پر ایک معلومات ہے، جی اشارہ، ہاں، کیونکہ جب تجربات کے ساتھ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ جن نہیں ہوتا جی، اور اس میں مطلب اس کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اور اس کے اور بھی طبی مسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کال سنائیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ جنات کے بارے میں بھی عرض کروں گا میں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں جنگ سے بول رہا ہوں، غلام حسین جی۔ میرے پاس ایک جن ہے، وہ جن بھی میرے ساتھ آپ کا مدنی چینل دیکھ رہا ہے، اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسانوں کے پاس بھی جن ہوتے ہیں۔ اگر ان کو نہیں یقین آ رہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں تو میں ابھی آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ میں ہوں، انسانوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس جنات ہوتے یا نہیں ہوتے، انسان کے ساتھ جنات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ساتھ تو، اور اگر وہ مدنی چینل پر آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جن صاحب، تو وہ دیکھتے رہے مدنی چینل، کس سے منع کیا؟ ابھی ادھر ادھر آ جائیں گے تو ان کی نشریات کٹ نہ جائے نا، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم کو کام کی بات کرے اور ان سے نکل جائے، اور ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں جنات نہیں ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور ویسے بھی میرے ساتھ تو ایک جن ہے، ساتھ تو ہے نا، ایسا میرے ساتھ باقاعدہ ایک جن ہے، کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے تمام شرور سے، بلکہ جن اور انس کے تمام شرور سے بچا کر رکھے، اور ان کے متعلق پتہ چلنے والی کسی بھی بات پر اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں بڑے بول سے بچائے، ہمیں اس طرح کی گفتگو سے بچائے جس میں پھوں پھاں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب جن آیا تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی
یہ جنات جو شریر جنات ہیں یعنی شیاطین، ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مکاریوں سے، اس کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ تو وہ جن سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو مدنی چینل دیکھتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد باپا کی زیارت ہو تو اور مست ہو جائے گا وہ۔ آئیے اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری سسٹر ہے، اس کو سایہ اور جہاں بھی لے کے جاتے ہیں آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پوری فیملی ہے، ایک جن ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو ہم بہت پریشان ہیں، 4 ماہ ہوئے ہم نے شادی کی ہے اور 10 دن کے بعد یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ پلیز ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہم اس مسئلے سے نجات پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون کی جو آخری 4 آیات کریمہ ابھی آپ کو یہاں بیان کی گئی تھی، صحیح قاری اگر ہو نا تو اس کو بلند آواز سے پڑھے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کو لازم لے لیں اور صحیح اونچی آواز سے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، اور گھر میں اذان دینے کی عادت پیدا کریں، گھر میں سورہ یاسین پڑھنے کی عادت پیدا کریں، گھر میں گناہوں بھرے سلسلوں کا آنا جانا سب بند کر دیں، اپنی ٹی وی اسکرین کو گناہوں کی نحوست سے پاک کریں، اپنے گھروں میں نجاست اور اس طرح کی ناپاکی اور گناہوں بھری شے نہ ہو، ان چیزوں سے اپنے گھروں کی در و دیوار اور کونوں کو پاک کریں۔ اسی طرح اپنے گھر میں تلاوت کا، عبادت کا، ریاضت کا سلسلہ رکھیں، اپنے گھر کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اور آپ کا گھر یہ شریر جن اور شریر شیاطین کے شر سے اللہ نے چاہ تو محفوظ رہے گا۔ آپ کو اللہ کی رحمت سے اثرات، مثبت اثرات ظاہر ہوتے نظر آئیں گے۔ جو مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیا ہے وہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں، اور جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے اپنے بدن کے کونوں تک ہاتھ پہنچائیں، اور اس کو 3 مرتبہ یہ عمل کو کرنا ہوتا ہے، یہ عمل کریں۔ یہ میں نے اس ایک سائل محترم کے ذریعے مدنی چینل کے ہزاروں لاکھوں ناظرین کو کچھ بنیادی مدنی پھول عرض کیے ہیں کہ جس گھر میں اذان کا آواز نہ آئے اور وہاں گانے باجے فلمیں ڈرامے چلتے رہیں اور شیاطین کو خوش کرنے والے کام چلتے رہیں، مجھے بتائیے راج کس کا؟ پھر آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل نہ ہوں، آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا نہ کھائیں، آپ باتھ روم میں جائیں تو باتھ روم میں جانے کی جو دعا پڑھنی ہے جس سے سرکش شیاطین سے تحفظ رہتا ہے، آپ وہ دعا نہ پڑھیں۔ آپ بستر پہ جائیں تو دعا نہ پڑھیں، سوئیں تو آیت الکرسی نہ پڑھیں، اور دیگر جو اس مخلوق کے شر سے بچنے کے جو ہمیں اوراد و وظائف اور پروٹیکٹڈ جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں، ہم اس کو نہ کریں بلکہ ان کو لانے اور خود پر اور اپنے گھر پر اور اپنے تمام معاملات کو مسلط کرنے کا اسباب پیدا کریں۔ پھر بتائیے کہ اب اس کا کیا حل؟ خود کردارہ علاج نیست۔ آپ دیوار پر سر مار کر اتنا بڑا مطلب کہ وہ نشان لے کر آ کر کہیں کہ جناب یہ نشان ہو گیا ہے کیا کریں، تو بھائی سر دیوار پر مارنا بند کریں۔ آپ پانی میں غوطہ لگا کر بولیں گے جناب میرا بدن یا میرے بال گیلے نہ ہوں، اس کا کوئی حل بتائیے، اس کا حل تو کون مولانا آپ کو اس کا حل دے گا؟ تو وہ عوامل جن سے سرکش شیاطین ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ہمارے مطلب گھر بار میں مداخلت کرتے ہیں، ان سے بچنے کی صورتیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی جادو کے اثرات کا شکار ہوتا ہے تو اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، روحانی علاج کے ذریعے اس کا حل موجود ہے، اسماء الہی عز و جل کے ذریعے اس کا علاج موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے علاج نہیں ہے، علاج موجود ہے، لیکن برائے کرم میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، برائے کرم آپ ان چیزوں سے بچیں جس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ چکناہٹ کھائیں، یہ پیزے پراٹھے کھائیں، پھر بولے کولیسٹرول ہو گیا، تو کولیسٹرول کو دعوت کس نے دی؟ آپ بلا مطلب حاجت سے وہ جس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا کھاتے رہتے ہیں،
پھر شوگر ہو جاتی. تو شوگر کو دعوت کس نے دی؟ ہمیں ان چیزوں کا دعوت بھی تو ہم دے رہے ہیں نا. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور میں نے کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے جو عرض کی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں. بلکہ جو غم زدہ پریشان اور اس طرح کے لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بالکل تجربہ شدہ جو محدثین کا، بزرگوں کا جو آزمایا ہوا طریقہ کار وہ عرض کرتا ہوں. کان میں اذان دے دیں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے. ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں غمگین پاتا ہوں. عرض کی جی حضور میں غمگین ہوں. ارشاد فرمایا کہ کسی کو تمہارے کان میں اذان دے. آپ کے کان میں اذان دی گئی، آپ کی کیفیت مدینہ. اس حدیث کو جن محدثین نے نقل کیا، وہ محدثین لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو مجرب پایا، یعنی اس پر محدثین نے عمل کیا اور اس کو بالکل پریکٹیکلی اس کے وہ برکتیں ان پر ظاہر ہوئی ہیں. تو یہ کریں. ہم کرتے یہ چیزیں نہیں کریں گے. ہم اپنے بچوں کو شروع سے موسیقی سناتے ہیں، میوزک سناتے ہیں، جھن پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی برکتیں. اذان کی کسی برکت ہے نا، اذان کی تو برکت ہے. وہ جو کتنی برکتیں لکھی ہے، مجنون کے کان میں ڈالو، آگ ہو، وہ ڈوب رہے ہوں، اذان دو، اس سے نہیں. آپ بتائیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گز مارتا ہوا بھاگتا ہے، پھر آتا ہے جب وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر آتا ہے، اور پھر نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے اسکر قضا اسکر، یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی پڑھی. بخاری شریف کی روایت کا میں آپ کے سامنے مضمون و خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ہم جو قبر پر جو کھڑے ہو کر جو قبر کے ساتھ اذان دیتے ہیں، اس کی وجوہات میں سے بہت بنیادی وجہ ہے کہ قبر کے اندر مردے کے پاس، مرنے والے کے پاس جب فرشتہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو شیطان بر ربو کا شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. جب قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور مردے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور اس کے سوالات میں آسانی ہو جاتی ہے، سوالات کے جوابات وغیرہ ہوتے ہیں. یہ سب بخاری شریف کے اندر اس کے وہ روایتوں کے تحت ساری یہ مضامین موجود ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے افعال اور اعمال ہیں جو میں نے آپ کو مدنی چینل کے ذریعے عرض کیے، اور یہ مطلب کہ آپ کر کے تو دیکھیں. کئی عاملوں سے، کئی ادھر ادھر جانے سے آپ بچ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ عامل سب غلط ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس مسائل کا حل ہے، اچھے عامل بھی ہیں جو الحمدللہ امت، دکھیاری امت کے دکھوں کو کم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کم ملیں گے. اس لیے برائے کرم اس میں بالکل مبتلا ہونے اور الجھنے کے بجائے اپنے سوچ کو پوزیٹیو کر لیں. سوال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سنا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک جنات کو رہنے کا حکم نہیں ہے. عورتوں پر کیوں سایہ زیادہ آتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اور پھر جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہاں پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بڑا پیشاب کرتا ہے، اس کو چمٹ جاتے ہیں، کیوں؟ ہم تو دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جائیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہوتا ہے؟ یہ سن رہے ہوں گے جنات میں، کچھ لوگ تو سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ احتیاط کر لیا کریں بھائی. جو واقعہ یاد آ رہا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کو نا وہ ان کے والد صاحب تھے نا، ان کو وہ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہو گیا. وہ اژدہے کو مار دیا تھا نا، وہ جن تھا. ان کو جو ہے وہ اپنے جنات کی جو ہے وہ جو بھی وہاں قضاء کا معاملہ تھا، قاضی کے ادھر لے گئے. اب جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے جن کو قتل کیا ہے، لہذا اس کے جواب میں ان کو بھی قتل کیا جائے گا. تو اس پہ پھر کسی ساتھ والے نے کہا کہ وہ کس شکل میں جن تھا نا، تو کہا کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، اور اس امت کے لیے سانپ کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ رخصت کی صورت بن گئی. تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ صحیح جنات جو ہے نا وہ خود ہی احتیاط کر لیں، اگر ایسی جگہ ہو تو پھر سامنے نہیں ہے. یہ کیا ان کو جواب دیں گے آپ؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب.
اس میں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہوا تھا کیا آصف، چڑیل، بھوت وغیرہ کا وجود ہے، تو اس کے جواب پھر یہ لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے. آپ نے ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 218 کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت یہ احادیث سے ثابت ہیں، اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں، نجاست والی جگہوں پر ہوتی ہیں، گندی جگہوں پر ہوتی ہیں. انہی سے پناہ مانگنے کے لیے استنجا خانے سے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا وارد ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کی برکت سے گندے جنات سے، شریر جنات سے حفاظت رہتی ہے. تو اب جہاں پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں، گندی جگہ ہوتی ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں کو، خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. مطلب یہ نجاست وغیرہ سے سب کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ شیاطین کے شر سے حفاظت رہے.